الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوموا لله قانتين وقال الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم۔ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس کے 4 طریقے ہم نے ذکر کیے ہیں جن طریقوں سے نماز میں توجہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج اس کا 5واں طریقہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے انسان اپنی نماز میں توجہ اور دھیان حاصل کر سکتا ہے اور کس طرح وہ اپنی نماز کو ایسی نماز بنا سکتا ہے جس نماز کا اثر اس کی زندگی پر ہو۔ جب وہ نماز پڑھ کر جائے تو اس کو یہ پتہ چلے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، اور جو اثرات اور جو ثمرات قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں نماز کے کہ نماز پڑھنے سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو یہ فوائد کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا 5واں طریقہ جو علماء نے لکھا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ بغیر حرکت کے، سکون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو نماز میں خشوع اور خضوع حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان سکون سے نماز پڑھے، بہت زیادہ حرکت نہ کرے، اپنے جسم کو اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ حرکت نہ دے، اس لیے کہ جب انسان اسی طرح کی حرکات میں لگا ہوتا ہے، ایک تو وہ قرآن کریم کی اس آیت کی خلاف ورزی ہے، قوموا للہ قانتین، اس آیت کی خلاف ورزی ہے، اور دوسرا یہ خلاف سنت عمل ہے، اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ بسا اوقات یہ حرکت اس درجے تک پہنچ جاتی ہے جس سے انسان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک ہی رکن کے اندر کوئی کام 3 دفعہ کر لیا جائے اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی شخص کھڑا ہوا ہے قیام کی حالت میں، ایک دفعہ اس نے سر کھجایا، تھوڑی دیر بعد ابھی قیام ہی کی حالت میں پھر سر کھجایا، تھوڑی دیر بعد قیام ہی کی حالت میں تیسری دفعہ سر کھجایا، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک ہی رکن میں کوئی کام 3 دفعہ کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ایسی حرکت، کوئی بھی ایسا کام جس سے باہر سے آنے والا شخص یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، جس کو فقہ کی اصطلاح میں عمل کثیر کہا جاتا ہے، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص دونوں ہاتھوں سے اپنا سر کھجا رہا ہے نماز میں، یا اس نے دونوں ہاتھ اپنے کی جیب میں ڈالے ہوئے ہیں، یا دونوں ہاتھوں سے کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے آنے والے کو یہ لگے گا کہ یہ شاید نماز نہیں پڑھ رہا، اس لیے کہ نماز پڑھنے والا شخص ایسے نہیں کرتا۔ تو ایسا عمل جس سے دوسرا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں، ایسا عمل بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ تو اور یہ معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے خواتین کے ساتھ بھی اور بسا اوقات مردوں کے ساتھ بھی۔ عورتیں جب گھروں میں نماز پڑھتی ہیں تو وہ تو اس حد تک بھی ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی سوال پوچھا تو عورت سر ہلا کے جواب دے دیتی ہے نماز کے اندر ہی۔ کسی نے پوچھا کہ وہ چابی اس کو دے دی تھی تو عورت نماز ہی کے اندر سر ہلا دیتی ہے کہ ہاں دے دی تھی، یا ایسے ایسے کر دے گی نماز ہی کے اندر، یا اس طرح کی اور بہت ساری باتیں، یعنی سوال جواب بھی ہو جاتا ہے نماز کے اندر ہی۔ ظاہر ہے ان چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی کی بات کا جواب دینا، حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، آپ نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس سے بات کی، آپ نے اس کو مخاطب کیا ہے۔ تو اس طرح کی حرکت کرنا، اتنی بے اعتدالی جس نماز کے اندر ہوتی ہے، تو اس نماز کا اثر زندگی پر کیسے ہوگا؟
وہ نماز کیسے ہماری زندگی میں تبدیلی لے کر آئے گی؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز اگرچہ مختصر ہو لیکن سکون کے ساتھ ہو. آپ مختصر نماز پڑھیں لیکن سکون سے پڑھیں. تلاوت اگر آپ لمبی نہیں کر سکتے نہ کریں. آپ چھوٹی سورت پڑھنا چاہتے ہیں چھوٹی سورت پڑھیں لیکن سکون کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اعرابی کو دیکھا، ایک دیہاتی کو دیکھا. وہ مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا ملنے کے لیے. آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ دوبارہ گیا، دوبارہ نماز پڑھ کر آیا حضور کے پاس. آپ نے پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تیسری دفعہ وہ گیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر آیا. آپ نے پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تو تیسری دفعہ اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی علمنی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں. تو اس کے بعد آپ نے اس شخص کو نماز کا طریقہ بتایا. اور اس طریقے کے اندر جو بنیادی غلطی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی ذکر کی وہ یہ کہ اس نے اپنا رکوع، سجدہ اور جو بھی نماز کے ارکان تھے اس کو سکون کے ساتھ ادا نہیں کیا تھا. آپ نے فرمایا اس کے اندر جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، کہ رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں بالکل تمہیں اطمینان نصیب ہو جائے. ثم ارفع، پھر کھڑے ہو جاؤ. حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ. ثم اسجد، پھر سجدہ کرو. حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ سجدے میں بالکل اطمینان سے ہو جاؤ. ثم ارفع حتی تستوی قائما، پھر جب سجدے سے کھڑے ہو جاؤ تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ان کو سکھائیں اور 3 مرتبہ آپ نے ان کو واپس کیا یہ کہہ کر کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو اس لیے یہ خشوع اور خضوع حاصل کرنے کا ایک بہت اہم طریقہ ہے کہ انسان سکون سے نماز پڑھے. ابھی رکوع کے آگے جو مسائل آ رہے ہیں اس میں مزید اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں. دوسرے نمبر پر ظہر کی نماز کا جو وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج کا زوال ہوتا ہے، یعنی سورج جب بالکل سر پر پہنچ جائے اس کے بعد وہ ڈھلنا شروع ہو جائے، مغرب کی طرف جانا شروع ہو جائے، تو اس وقت سے سورج ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. جو مکروہ وقت ہے زوال کا، جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوتا ہے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور ایک بات یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جب کسی وقت نماز کا وقت شروع ہو جائے اور آدمی اس وقت اس نماز کی سنتیں پڑھنا چاہے تو اذان سے پہلے بھی وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے. یعنی اس کے لیے اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں. مثلا ظہر کا وقت داخل ہو گیا لیکن اذان نہیں ہوئی اور وہ ظہر کی سنتیں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. اذان ہو جائے گی، جب جماعت کا وقت ہوگا تو جا کے نماز میں شریک ہو جائے. تو وقت داخل ہونے کے بعد اس نماز کی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں. تو ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے، جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور یہ وقت چلتا ہے اس وقت تک جب ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہو جائے. دیکھیں 2 گنا جو اس کا اصلی سایہ ہے، یہ تو گھڑیوں میں لکھا ہوا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک سمجھنے کے لیے تاکہ آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ گھڑیوں میں کیوں لکھا ہوا ہے اور کیسے یہ شروع ہوتا ہے کیسے ختم ہوتا ہے. زوال کے وقت جس چیز کا جو سایہ ہوتا ہے اس کو اصلی سایہ کہتے ہیں. یعنی بالکل سورج سر پر ہے، اس وقت آپ نے کوئی لکڑی کھڑی کی، لکڑی کھڑی کرنے کے بعد اس کا سایہ کہاں تک جا رہا ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک لکڑی کھڑی کی اور آپ نے دیکھا کہ اس کا سایہ 1 میٹر تک جا رہا ہے، تو آپ نے وہاں نشان لگا دیا، یہ اس کا اصلی سایہ کہلاتا ہے. اب جب یہ سایہ بڑھتے 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 اس اصلی سائے کے 2 گنا ہو جائے
تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. یعنی یہ 1 میٹر تھا، اب سایہ بڑھ کر 2 میٹر، پھر 3 میٹر. جب 3 میٹر سایہ ہو جائے گا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا. تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد سے لے کر اس وقت تک جب ہر چیز کا سایہ اصلی سائے کے علاوہ 2 گنا ہو جائے. لیکن ظہر کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کو مثلین کہا جاتا ہے. مثلین، یہ مثل کا مطلب 1 گنا ہوتا ہے، مثلین کا مطلب 2 گنا. تو جو پہلا مثل اول جس کو کہا جاتا ہے، مثل اول کا مطلب یہ کہ اصلی سائے کے بعد اس جتنا ایک اور سایہ، اس کو مثل اول کہتے ہیں. یہ چند جو اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں نا، تھوڑی تھوڑی یہ چیزیں بھی یاد کرنی چاہیے. انگریزی ہمیں بڑی جلدی یاد ہو جاتی ہے. یہ اصطلاحات میں جان بوجھ کے تھوڑی اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس سے بھی شدھ بدھ ہونی چاہیے. یہ ہماری نمازوں کا مسئلہ سارا اس سے متعلق ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں نا انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، اور دین اتنا بھی نہیں پڑھا کہ باپ کا جنازہ پڑھ سکیں. تو انگریزی کی ساری چیزیں ہمیں یاد ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں بڑی مشکل لگتی ہیں. تو یہ چیزیں بھی کچھ یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دین کی اصطلاحات ہیں، فقہ کی اصطلاحات ہیں. تو ظہر کی نماز مثل اول سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا ہے تو 2 مثل تک وہ ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے. جب ہر چیز کا سایہ، کسی چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے، اس کے بعد ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا. اب اس کے بعد اگر وہ پڑھے گا تو وہ نماز قضا ہوگی، اور عصر کا وقت اس سے شروع ہو جاتا ہے. البتہ مسافروں کے لیے علماء نے یہ لکھا ہے، اس کے اندر چونکہ فقہا کا اختلاف ہے کہ ظہر کا وقت مثل اول پہ ختم ہوتا ہے یا مثل ثانی پہ ختم ہوتا ہے. مثل اول کا مطلب کہ ہر چیز کا سایہ اصلی سائے سے 1 گنا زیادہ ہو جائے. مثل ثانی کا مطلب ہر چیز کا سایہ اصلی سائے سے 2 گنا زیادہ ہو جائے. چونکہ اس کے اندر فقہا کا اختلاف ہے کہ ظہر کا وقت مثل اول پر ختم ہوتا ہے یا مثل ثانی پر ختم ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی مثل اول سے پہلے پڑھ لو تاکہ ہر قسم کے اختلاف سے انسان بچ جائے اور متفق علیہ طور پر اس کی نماز ٹھیک ہو جائے. کسی بھی امام کے نزدیک یہ نہ کہا جا سکے کہ اس کی نماز اس امام کے نزدیک وقت کے اندر نہیں تھی. لیکن جو مسافر ہو اس کو فقہا نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اگر مثل ثانی میں پڑھنا چاہتا ہے، اگر عصر کی نماز بھی وہ مثل ثانی میں پڑھنا چاہتا ہے، تو چونکہ بعض ائمہ کا یہ قول ہے اس لیے وہ عصر کی نماز بھی اگر مسافر ہے تو مثل ثانی کے اندر پڑھ سکتا ہے. تو بہرحال یہ ظہر کا وقت ہے، زوال سے شروع ہوتا ہے اور مثلین پر جا کر ختم ہو جاتا ہے. ظہر کی سنتوں کے حوالے سے ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ظہر کی سنتیں جماعت، مثلا کسی نے ظہر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی اور جماعت کھڑی ہو گئی، تو ایسی صورت میں وہ سنتیں اب نہ پڑھے، نماز میں شامل ہو جائے، اور نماز میں شامل ہونے کے بعد وہ 4 سنتیں پڑھے. اب اس کی مرضی، پہلے 2 سنتیں پڑھتا ہے پھر 4 پڑھتا ہے، یا پہلے 4 پڑھتا ہے پھر 2 پڑھتا ہے، اس کے اندر اختیار ہے جس طریقے سے وہ پڑھنا چاہے. لیکن ظہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس کو پڑھ لے. فجر کی سنتیں اگر کسی کی رہ جاتی ہیں، مثلا وہ ایسے وقت میں پہنچا کہ اب اس کے ذہن میں تھا کہ اگر میں امام کے ساتھ شریک نہ ہوا اور سنتیں پڑھنے میں لگ گیا تو میری جماعت نکل جائے گی، ایسی صورت میں اس کو یہی حکم ہے کہ وہ جماعت میں شریک ہو جائے. لیکن سنتیں چھوٹ گئی اور اب سنتیں فجر کے بعد پڑھی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ یہ مکروہ وقت ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد وہ سنتیں پڑھ لے. یعنی جب فجر کا وقت ختم ہو جائے، اشراق کا وقت شروع ہو جائے، اس وقت فجر کی سنتوں کی قضا کر لے زوال سے پہلے تک. اگر زوال سے پہلے اس کی قضا نہیں کی، اس کے بعد اس کی قضا نہیں ہو سکتی. تو فجر کی سنتوں کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد زوال سے پہلے کر لے، اور ظہر کی سنتوں کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد اس کی قضا کر لے.
اب دوسرے نمبر پر تیسری جو چیز ہے سمجھنے کی کہ انسان قیام کرتا ہے، تو قیام جیسے میں نے عرض کیا تھا کل، نماز کے کچھ فرائض ہیں، ان میں سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے، اللہ اکبر کہنا زبان سے۔ اگر کسی نے اللہ اکبر زبان سے نہیں کہا اور ویسے ہی ہاتھ اٹھا کر باندھ دیے، ایسے شخص کی نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ نماز شروع اس اللہ اکبر سے ہوتی ہے، اور وہ اللہ اکبر اس نے پڑھا نہیں ہے۔ بعض مقتدی یہ کرتے ہیں کہ وہ امام کے پیچھے اللہ اکبر نہیں پڑھتے، ویسے ہی ہاتھ اٹھا کر باندھ لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، تکبیر تحریمہ فرض ہے، امام کے لیے بھی فرض ہے، مقتدی کے لیے بھی فرض ہے۔ دوسرا فرض نماز کے اندر وہ قیام ہے، کھڑے ہونا، کہ انسان کھڑا ہو۔ اور تیسرا فرض نماز کے اندر قرات ہے، قرآن کی تلاوت کرنا۔ چوتھا فرض نماز کے اندر رکوع ہے، رکوع۔ رکوع کا مطلب عربی میں ہوتا ہے جھکنا۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو رکوع جو انسان جھکتا ہے وہ اس لیے جھکتا ہے اللہ کے سامنے کہ جب کسی کو کسی بادشاہ کا یا کسی بڑے کا کوئی حکم نامہ سنایا جاتا ہے تو وہ اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ یہ جھکانا اس بات کی دلیل اور نشانی ہوتی ہے کہ اس بڑے کے حکم کے سامنے میرا سر تسلیم خم ہے اور میں حاضر ہوں، جو حکم اس کا ہوگا میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا آداب آداب، تو یہ جو سر جھکاتے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مخلوق میں کسی کو رکوع کرنا بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح سجدہ کرنا حرام ہے۔ بعض لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تو اتنا جھکتے ہیں کہ وہ رکوع بن جاتا ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور سندھ کے اندر تو آپ جائیں تو وہ گھٹنوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، پیروں پہ ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو یہ جو کلچر ہے، یہ جو روایت ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، گناہ کبیرہ ہے۔ اسلام نے ان ساری چیزوں کو ختم کیا ہے۔ صحابہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خطوط لے کر بادشاہوں کے دربار میں گئے تھے تو وہ سارے تو اپنے بادشاہوں کے سامنے رکوع کیا کرتے تھے۔ جب صحابہ گئے ان میں سے کسی نے رکوع نہیں کیا۔ اس چیز کو انہوں نے بہت برا سمجھا کہ یہاں پر آئے اور رکوع نہیں کیا ہمارے سامنے، لیکن صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی چیز سکھائی ہے کہ یہ سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا، نہ رکوع میں جھک سکتا ہے نہ سجدے میں جھک سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ہے کہ انسان تھوڑا سا ویسے ہی جھک جائے، تھوڑا سا اپنا سر نیچے کر لے، یا کوئی بڑا ہے تو سر نیچے کر لے کہ وہ ہاتھ رکھ لے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ لیکن کسی سے ملتے ہوئے اتنا جھک جانا کہ وہ بالکل رکوع بن جائے، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اس طریقے سے سلام کرنا کسی سے، یا کسی کی اس طریقے سے تعظیم کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ جو انسان جھکتا ہے یہ اللہ کی تعظیم کے لیے جھکتا ہے، اللہ کو بڑا مانتا ہے، اللہ کو عظیم مانتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اور رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب رکوع میں جائے تو اتنا جھکے رکوع کے اندر کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اور مردوں کے لیے رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کھلا رکھیں گے اور اپنے گھٹنے کو، دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنے کو، بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑیں گے، انگلیاں کھول کر۔ اور پاؤں کے اندر کوئی خم نہیں آنا چاہیے، پاؤں بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو ہاتھ ہیں یہ یہاں ملے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، یہ یہاں پہلوؤں سے جدا ہونے چاہیے۔ تو بالکل ٹانگیں سیدھی ہوں، نہ گھٹنے میں کوئی خم ہو، جیسے بعض لوگ جیسے کرسی ٹائپ وضو رکوع کرتے ہیں، یعنی ان کی جو گھٹنے ہیں اس میں خم ہوتا ہے، سیدھے نہیں ہوتے گھٹنے، یہ خلاف سنت طریقہ ہے رکوع کا۔ تو گھٹنے بالکل سیدھے ہوں اور ہاتھ بھی سیدھے ہوں، اور یہ پہلوؤں سے الگ ہوں، ملے ہوئے نہ ہوں اس طریقے سے۔ اور سر اور پچھلا پورا دھڑ یہ پورا ایک سیدھ میں ہو۔ بعض لوگ رکوع میں سر بالکل جھکا دیتے ہیں،
بعض لوگ سر بالکل اٹھا دیتے ہیں، یہ دونوں طریقے خلاف سنت ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ رکوع ایسا کیا جائے کہ اگر اس شخص کی پیٹھ پر کوئی پانی رکھے، پانی بہائے، تو وہ پانی کسی ایک جانب بھی جائے نہیں، اس طریقے سے سیدھا رکوع ہونا چاہیے۔ جس طرح انسان بالکل اپنے ہاتھ کو سیدھا کرے، جو پانی یہاں ہوگا وہ نہ یہاں جائے گا نہ یہاں جائے گا، اس لیے کہ اس میں جھکاؤ نہیں ہے، بالکل سیدھا ہے۔ تو رکوع میں کمر بالکل اسی طریقے سے سیدھی ہونی چاہیے، گردن کو یا سر کو سینے سے جوڑ دینا یا اس کو اپنے عام دھڑ سے اوپر رکھنا، یہ دونوں خلاف سنت طریقے ہیں۔ اور رکوع کے اندر انسان کی نظر اپنے قدم پر ہوتی ہے، اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا یہ سنت ہے، کم از کم 3 مرتبہ۔ اگر اس سے کم کوئی پڑھے گا تو نماز مکروہ ہوگی۔ عورتوں کی نماز میں رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ عورتیں جب رکوع کریں گی تو انہوں نے اتنا جھکنا ہے کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، بس۔ ان کے لیے کمر سیدھی کرنا نہیں ہے نماز میں کہ وہ اپنی کمر کو سیدھا کریں، اتنا جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور انہوں نے انگلیاں بند رکھنی ہے۔ مرد تو کھلا رکھ کے اپنے گھٹنوں کو پکڑے گا، اور عورتوں نے انگلیاں بند رکھ کے بس گھٹنوں تک ہاتھ پہنچانے اور اس پر ہاتھ رکھنے ہیں۔ تو ان کی عورتوں کی جو کمر ہے رکوع میں سیدھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب انسان صرف گھٹنے تک ہاتھ پہنچانا چاہتا ہے تو اس سے کمر سیدھی نہیں ہوتی۔ جب بالکل اپنے آپ کو رکوع میں اور اس پوزیشن میں لائے کہ گھٹنوں کو پکڑ لے، تب جا کے اس کی پیٹھ اور کمر سیدھی ہوتی۔ تو عورتوں کے رکوع کا طریقہ مختلف ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے عورتوں کے رکوع میں کہ ان کے گھٹنوں میں، پاؤں میں خم ہونا چاہیے، ان کے گھٹنے تھوڑے سے آگے کی طرف نکلے ہوئے ہونے چاہیے۔ جس طرح مرد کی ٹانگیں بالکل سیدھی ہوتی ہیں، عورت رکوع میں اپنی ٹانگوں کو اس طرح سیدھا نہیں رکھے گی۔ عورتوں کی نماز کے بارے میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ عورت کی نماز میں جتنا ستر ہوگا اتنی وہ نماز افضل ہے۔ یہ عورتوں کی نماز میں جو یہ بنیادی فرق ہے، میں اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے ایک دن کسی دن سبق میں پورا تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن ایک بنیادی بات یہ یاد رکھیں قاعدے کے طور پر، اصول اور ضابطے کے طور پر، کہ عورت کی نماز میں اس چیز کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے کہ اس کی نماز کا ہر رکن اس طریقے سے ادا ہو جس میں اس کا ستر، اس کا پردہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ عورت کی سجدے کا جو طریقہ مختلف ہے، رکوع کا طریقہ جو مختلف ہے، ہاتھ باندھنے کا طریقہ جو مختلف ہے، ہاتھ اٹھانے کا طریقہ جو مختلف ہے، ان ساری چیزوں کے اندر بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے، جو فلسفہ ہے کہ عورت نے نماز میں بھی پردے کا لحاظ کرنا ہے۔ اور اس سے آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ شریعت کی نظر میں عورت کا پردہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، کہ نماز کا طریقہ تبدیل ہے عورت کی نماز کا، کہ سجدہ وہ مردوں کی طرح نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے پردے کے خلاف ہے۔ رکوع وہ مردوں کی طرح نہیں کرے گی، اس لیے کہ یہ ستر اور پردے کے خلاف ہے۔ ہاتھ اٹھانے ہوں تو چادر سے ہاتھ نہیں نکالے گی، چادر کے اندر ہاتھ اٹھا کے سینے پہ باندھ دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ نکالنا یہ اس کے پردے کے خلاف ہے۔ تو جب نماز میں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اتنا پردہ کرنا ہے، تو عام حالات میں بغیر نماز کے پردے کا حکم کتنا زیادہ شدید ہوگا اور کتنی اس کی اہمیت ہوگی شریعت کی نظر میں۔ تو عورتوں کے رکوع کا طریقہ یہ ہے، اور رکوع کے اندر جو لوگ امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہوتے ہیں، یعنی کوئی شخص آیا اور امام رکوع میں تھا، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے امام کے ساتھ رکوع کو پا لیا اس نے اس رکعت کو پا لیا۔ تو اگر امام رکوع میں تھا اور وہ آ کر نماز میں شامل ہو گیا، تو امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہے گا رکوع کی، ایک تکبیر اللہ اکبر یہ فرض ہے۔ اس کے بعد تکبیر انتقال، جو میں نے کل جس کے بارے میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ رکوع میں جانے کی تکبیر کہے گا،
اور اس طریقے سے وہ نماز میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا. تو اگر اس کے رکوع میں جس وقت وہ رکوع میں گیا ہے اس وقت امام بھی رکوع میں تھا, تب تو اس کو یہ رکوع مل گیا, رکوع ملا تو رکعت مل گئی. لیکن اگر امام نے سر اٹھا لیا تھا, امام اتنا کھڑا ہو گیا تھا کہ جس کو رکوع نہیں کہا جا سکتا, اتنی اس کی کمر سیدھی ہو گئی تھی, اگرچہ اس نے سمع اللہ کہا یا نہ کہا ہو اب تک, لیکن اس کی کمر اتنی سیدھی ہو گئی ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ رکوع میں نہیں ہے. ایسی صورت میں اگر کوئی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کو رکوع نہیں ملا. جب رکوع نہیں ملا تو رکعت بھی نہیں ملی, رکعت نہیں ملی تو بعد میں اس رکعت کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد پورا کرے گا. ہمارے ہاں بعض لوگ اس چیز میں بہت جلدی کرتے ہیں, وضو کیا وہاں سے بھاگتے بھاگتے آئے, آستینیں بھی چڑھائی ہوئی ہیں اور اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ آستینیں چڑھا کر نماز پڑھنا یہ ویسے ہی مکروہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو شک میں ڈال دیتے ہیں, اور شک میں ڈلنے کے بعد اپنے دل کو مطمئن کرتے ہیں کہ بس مل گیا ہوگا, رکوع مل گیا ہوگا, بس ایک تصور کر لیتے ہیں کہ مل گیا ہوگا, اور وہ رکعت بعد میں نہیں پڑھتے. ظاہر ہے جب رکعت بعد میں نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوئی اس کی. ظہر کی رکعتیں 4 ہیں, اس نے 3 پڑھی ہیں, تو ظہر کی نماز کہاں سے ہوئی؟ مغرب کی نمازیں 3 ہیں, اس نے 2 پڑھی ہیں, تو مغرب کی نماز کہاں سے ہوئی؟ فجر کی رکعتیں 2 ہیں, اس نے 1 پڑھی, تو فجر کی نماز کہاں سے ہوئی؟ اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب نماز کے لیے آؤ فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون, یہ صحیح حدیث ہے, غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ دوڑتے ہوئے مت آؤ, چلتے ہوئے آؤ. لا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ دوڑتے ہوئے مت آؤ, چلتے ہوئے آؤ. وعلیکم السکینۃ والوقار, اور تم پر وقار اور سکینت کا غلبہ ہونا چاہیے. دوڑنا یہ وقار کے خلاف ہے, سنجیدگی کے خلاف ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ نماز کے لیے جب آؤ تو ایسی کوئی حیت اختیار مت کرو جو سنجیدگی کے اور وقار اور متانت کے خلاف ہو. ہمارے ہاں لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں, تو یہ دوڑنے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے. تھوڑا سا انسان قدموں کو تیز کر لے, لیکن اس طریقے سے نہ دوڑے جس کو دوڑنا کہا جاتا ہے, اس سے حدیث میں منع کیا گیا. ہم اس لیے بہت سارے لوگ شاید اس لیے تیز دوڑتے ہیں کہ بعد میں کون پڑھے گا, بس امام کے ساتھ ہی شامل ہو جاؤ تو جان چھوٹ جائے گی. تو اس طرح جان چھڑانے کے لیے اگر ہم نماز پڑھیں گے اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ نمازوں کا اثر ہماری زندگی پر نہیں ہو رہا, تو خاک اثر ہوگا زندگی میں ہماری, کہ اس لیے میں دوڑ کے جا رہا ہوں کہ اب امام کے بعد کون کھڑا ہو کے پوری رکعت پڑھے گا, بس کسی طرح مل جائے رکوع. تو اس لیے اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ امام کے اٹھنے کے بعد یا امام کے اتنا اٹھنے کے بعد کہ دیکھنے والا اس کو یہ سمجھے کہ یہ کھڑا ہو چکا ہے. کوئی اگر رکوع میں چلا جاتا ہے, اگرچہ وہ 3 دفعہ نہیں 5 دفعہ بھی سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھ لیتا ہے, اس کو وہ رکعت نہیں ملے گی, بعد میں اس رکعت کو وہ دہرائے گا. اسی طرح جب رکوع میں جاتے ہیں تو جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم, اس کا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے, ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت جب نازل ہوئی فسبح بسم ربک العظیم, اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو, العظیم جو عظمتوں والا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم, کہ اس کو اپنی رکوع کی تسبیح بنا لو. یعنی اسی سبحان ربی العظیم کو چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو جو عظیم ہے, آپ نے فرمایا اس کو رکوع کی تسبیح بنا لو, تو اس سے یہ رکوع کی تسبیح بن گئی. سبحان کا مطلب عربی میں ہوتا ہے پاک,
تسبیح عربی میں کہتے ہیں کسی کے بارے میں یہ بات کرنا، یہ کہنا کہ وہ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی خامی سے، ہر قسم کے شریک سے پاک ہے. کوئی بھی خامی اس ذات میں نہیں پائی جاتی. جب ہم یہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے. اللہ پاک ہے کا مطلب اللہ میں کوئی خامی نہیں پائی جاتی، اللہ میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا. ہر قسم کی خامیوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اور ظاہر شریک کا ہونا یہ بہت بڑی خامی ہے. اللہ شریک سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کے والدین ہیں. اللہ الصمد هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ سب سے بے نیاز ہے. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے. تو سبحان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا رب ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی خامی سے پاک ہے. اور آگے انسان کہتا ہے ربی. ربی کا مطلب میرا رب. سبحان ربی، میرا رب پاک ہے. اور آگے کہتا ہے العظیم. العظیم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے العظیم، جو عظمتوں والا ہے، جو عظیم ہے، جو بڑا ہے. عظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو بھی صفت پائی جائے، جو بھی خوبی پائی جائے، وہ بالکل اعلیٰ درجے کی پائی جائے. یعنی اگر علم ہے تو کسی انسان کے لیے بھی عالم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، علیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن انسان کا علم محدود ہے، بہت لمیٹڈ ہے. کسی وقت تھا، اب ہے، اور کوئی وقت ایسا آئے گا کہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ انسان ہے. جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ علیم ہے، اس کا مطلب اللہ کا علم شروع سے ہے، اب بھی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور اللہ کا علم وہ علم ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عظیم ہے، اور یہ عظمت اللہ کے ہر نام میں ہے. جب ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں خبیر، کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، تو باخبر تو ایک انسان بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا خبر، کسی چیز سے باخبر ہونا بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. کسی چیز کی خبر ہے، کسی چیز کی نہیں. کل کسی چیز کی خبر نہیں تھی، آج اس کو اس چیز کی خبر ہو گئی. لیکن اللہ کے بارے میں جب ہم خبیر کہتے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہر چیز سے باخبر ہے، اور ہمیشہ کے لیے ہر چیز سے باخبر رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عظیم ہے، اس کی ہر صفت میں عظمت ہے. اگر وہ علیم ہے تو اس کے علم میں عظمت ہے، اگر وہ خبیر ہے تو اس کی خبرداری میں، اس کے باخبر ہونے میں عظمت ہے. اگر وہ شکور ہے، شکور کا مطلب ہوتا ہے قدردان. اللہ انسان کی قدر کرتا ہے، انسان کے اعمال کی قدر کرتا ہے. اللہ کو تو ضرورت نہیں کسی کے عمل کی، لیکن اس کے باوجود کہا ہے کہ یہ عمل کرو تو جنت دے دوں گا، یہ عمل کرو تو یہ گناہ معاف کر دوں گا. وہ قدردان ہے. قدردان ایک انسان بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کسی کی قدردانی کرے گا، کسی کی نہیں کرے گا. اور کتنا کرے گا؟ جب تک زندہ ہے اس وقت تک کرے گا، مرنے کے بعد تو قدردانی نہیں کر سکتا. اللہ کی قدردانی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عظیم ہے. اللہ کی ہر صفت میں عظمت ہے، ہر صفت میں عظمت ہے. تو اس احساس کے ساتھ جب انسان رکوع کے اندر یہ کہے سبحان ربی العظیم، کہ میرا رب پاک ہے اور میرا رب وہ رب ہے جو عظمتوں کا مالک ہے، جو عظیم ہے. جب یہ عظمتوں کا تصور اس کے دل میں آتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے پھر معمولی لگتی ہے. دنیا کا ہر غم اسے پھر ہلکا لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اگر یہ پتا ہے کہ میں بیمار ہوں،
مجھ پر قرضہ ہے، میری اولاد نہیں، مجھ پر فلاں غم ہے، فلاں غم ہے، فلاں غم ہے، تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب عظیم ہے. جب کسی بچے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا جو مطالبہ ہے، میری جو خواہش ہے، وہ میرا والد پوری کر سکتا ہے، تو پھر وہ بچہ پریشان نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میرا والد میری ضروریات پوری کرنے پر قادر ہے. تو جب بچے کو یہ یقین ہو جاتا ہے، وہ دنیا جہان سے مستغنی ہو جاتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. جب وہ اپنی انگلی اپنے ابا کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اس کو پھر کسی کی ضرورت نہیں رہتی، وہ دنیا جہان سے مستغنی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ابا کو سب سے بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے. تو انسان جب رکوع میں سر جھکا کر یہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم، کہ میرا رب عظیم ہے، وہ عظمتوں والا ہے، تو پھر وہ پریشان نہیں ہوتا کہ یہ پریشانی وہ پریشانی. بھائی اس اللہ کے لیے اس پریشانی کا دور کرنا کوئی مشکل ہے؟ جس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، جس کی ہر صفت اعلیٰ، جس کی ہر صفت عظیم، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ہر اچھی صفت اس کے لیے ہے، تو اس کے سامنے میری یہ معمولی پریشانیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ یہ اللہ والوں کی نظر میں، جو دنیا کی حقیقت جن کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ اس لیے ان کے سامنے پھر دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ ان کا رابطہ اللہ سے جڑ جاتا ہے. جس کا رابطہ وزیر اعظم اور صدر کے ساتھ ہو، وہ پھر علاقے کے ایس ایچ او وغیرہ کو کسی کھاتے میں نہیں لاتا. وہ کہتا ہے ایس ایچ او میرا کیا بگاڑ دے گا، میرا تو گورنر سے رابطہ ہے ڈائریکٹ. تو بھائی جب گورنر سے ڈائریکٹ رابطہ ہو تو وہ ایس ایچ او کو خاطر میں نہیں لاتا، تو جس کا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہو وہ پھر دنیا کی طاقتوں کو، دنیا کی سپر طاقتوں کو یا دنیا کی پریشانیوں کو کہاں سے خاطر میں لائے گا؟ لیکن اگر یہ احساس ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہر رکوع میں ہم یہ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہے اور وہ ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہے، اور میں نے اس کے سامنے سر جھکا دیا ہے. یعنی انسان اللہ کی عظمت کا اعتراف رکوع میں 3 طریقوں سے کرتا ہے. ایک تو اپنے جسم سے کرتا ہے، جسم کو جھکا دیا، یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ عظیم ہے، اس لیے کہ عظمت والے کے سامنے ہی کسی کا سر جھکا کرتا ہے. دوسرے نمبر پر زبان سے بھی کہہ رہا ہے سبحان ربی العظیم، کہ میرا رب عظیم ہے. تیسرے نمبر پر دل میں بھی اس کے یہ احساس اگر پیدا ہو جائے کہ میرا رب عظیم ہے، تو پھر اس کو نماز کا لطف نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا. وہ رکوع میں جائے اور وہ اپنے اللہ سے باتیں نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا. جب وہ رکوع میں جائے گا اور اس کی زبان سے یہ جملہ نکلے گا سبحان ربی العظیم، اس کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، اس کا سر ہلکا ہو جائے گا، ساری پریشانیاں ایک دم کافور ہو جائیں گی کہ میرا تو اتنا بڑا رب ہے، اتنا بڑا رب ہے میرا. پریشانی کس بات کی، ٹینشن کس بات کی، اس کے لیے کیا مشکل ہے. تو اب ہم اس کو کس طریقے سے پڑھ دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہماری زبان سے کیا نکلا ہے کیا نہیں نکلا. تو اگر اس تصور کے ساتھ ہم یہ ایک جملہ بھی سیکھ جاتے ہیں تو یقین جانیے ہماری زندگی میں ہمیں سکون نصیب ہو جائے گا. اسی لیے یہ چیز ہمیں جو سمجھ نہیں آتی نا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب پریشانی آتی تھی تو احادیث میں آتا ہے کہ آپ فوراً مصلی کی طرف بھاگتے تھے. کہیں سے بارش ایسی خطرناک بارش ہوئی، کہیں کڑک ہوئی، بجلی گری، کوئی ہوا خطرناک چلی، آپ فوراً مصلی پہ جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ سبحان ربی العظیم، یہ بجلی کی کڑک، یہ بارش، یہ ہوائیں، یہ زلزلے، اس اللہ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے سامنے ذرا رکوع میں سر جھکا کر اس کی تعریف تو کرو، سبحان ربی العظیم، اتنا بڑا میرا رب ہے، اس کے لیے زلزلوں کو روکنا کوئی مشکل ہے؟ ہم باقی سارے اسباب اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے،
ظاہر اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ نے ہی کسی سبب کو مؤثر بنایا تو اس میں وہ سبب ہے. آگ تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا, آگ نے نہیں جلایا, اس لیے کہ آگ میں جلانے کی تاثیر اللہ نے پیدا کی ہے. جب اللہ نے وہ تاثیر اس سے لے لی, پھر آگ نہیں جلاتی کسی کو. تو اس تصور کے ساتھ جس طرح ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ تصور کرتے ہیں, سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے ہمارے دل میں اللہ کی عظمت اگر بیٹھ جاتی ہے, تو نہ کسی کا خوف ہوگا اور نہ کسی سے طمع ہوگا. یہ دو چیزیں انسان کو دنیا میں برباد کرتی ہیں, ایک لالچ, ایک ڈر. لالچ اس بات کی کہ یار یہ کوئی سیٹھ آدمی ہے, یہ بڑا آدمی ہے, اس کے ساتھ سلام دعا کروں گا, ہو سکتا ہے کوئی میرا مستقبل سنور جائے, کوئی پیسہ ویسا دے دے میرے کو. یا کسی کا خوف ہوتا ہے, ڈرتا ہے کہ یار یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا, چھوڑو یہ کام نہیں کرو, یہ کام نہیں کرو, یہ کام نہیں کرو. تو یہ دو چیزیں انسان کے دل سے کب نکلتی ہیں؟ جب اس کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھتی ہے. ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے کہ اگر کہیں دین کی خدمت کرنی ہو, کہیں امامت کرنی ہو, کہیں تدریس کرنی ہو, یہ دو چیزیں دل سے نکال دو. ایک خوف دل سے نکال دو, ایک لالچ اور طمع دل سے نکال دو, تب منبر پہ بیٹھ کے حق بیان کر سکتے ہو. اگر کسی سیٹھ کی جیب پر نظر ہوگی کہ حاجی صاحب ناراض ہو جائے گا, سیٹھ صاحب ناراض ہو جائے گا, حق بات زبان سے نہیں نکلتی. کسی کا خوف ہو, حق بات زبان سے نہیں نکلتی. تو بعض لوگ علماء سے, بعض سیٹھ لوگ علماء سے اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں لفٹ نہیں کراتے. ان کو یہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ میں مالدار آدمی ہوں, میں بڑے عہدے والا آدمی ہوں, اور یہ مولوی صاحب میرے پاس سے گزرتا ہے اور کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا. لوگ دور دور سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور مولوی ویسے ہی گزر جاتا ہے. تو یہ چیز ہمیں اساتذہ نے, ہمارے اکابر نے یہ چیز سکھائی ہے کہ دین کی خدمت ان دو چیزوں کے بغیر نہیں ہو سکتی. اگر دل میں خوف ہے یا دل میں کسی کا طمع اور لالچ ہے, حق بات انسان بیان نہیں کر سکتا. اور یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو جائے. یہ سیٹھ ہے, اس کو سیٹھ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو اس سے مانگنے کے بجائے اس سے کیوں نہیں مانگوں؟ اس سے ڈرنے کے بجائے اس سے کیوں نہیں ڈروں؟ اس سے ڈروں گا تو پھر اس سے بھی ڈرنا پڑے گا, اس سے بھی ڈرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نا, جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے, اور جب انسان اللہ سے نہیں ڈرتا ساری مخلوق اس کو ڈراتی ہے. تو بھائی آپ کو اگر کسی کا پیسہ اچھا لگتا ہے تو اس جس نے پیسہ دیا ہے اس سے رابطہ کرو, وہ آپ کو بھی دے گا. اس سے ڈرو, اس کا خوف دل میں پیدا کرو. واللہ احق ان تخشا, اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے تم ڈرو, اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے محبت کرو. یہ احساس اس ایک جملے سے پیدا ہوتا ہے, سبحان ربی العظیم. مجھے پالنے والا, رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. ماں کے پیٹ میں بھی جس نے مجھے پالا ہے, ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد بھی اس نے مجھے پالا ہے. ہر آن, ہر لمحہ, ہر گھڑی وہ مجھے پال رہا ہے, میری حفاظت کر رہا ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ کے فرشتے ہر وقت انسان کے ارد گرد باڈی گارڈ کے طور پہ گھوم رہے ہیں. اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, اس کا حادثہ نہ ہو جائے, یہ گر نہ جائے, اس کو کوئی پریشان نہ کر دے. یہ فرشتے ہر انسان کے ساتھ, علماء نے لکھا ہے 60 فرشتے ایک ایک انسان کے ساتھ اللہ نے لگائے ہوئے ہیں کہ اس انسان کی حفاظت کرے. قرآن کی آیت ہے, لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ, جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو اتنا بڑا رب ہے, اور ہم دوسروں سے مانگتے پھریں, دوسروں کی عظمت کا احساس اپنے دل کے اندر بٹھا دیں, تو پھر انسان کو کبھی چین نصیب نہیں ہو سکتا, کبھی سکون نصیب نہیں ہو سکتا, کبھی قناعت نصیب نہیں ہو سکتی, کبھی اس کو اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا. وہ پھر اسی چکر میں پڑا رہے گا, یہ مل جائے, یہ مل جائے, یہ مل جائے, یہ مل جائے.
تو یہ سبحان ربی العظیم کا درس ہے کہ پاک ہے میرا رب جو عظمتوں والا ہے. اور اس کے بعد انسان جب رکوع سے اٹھتا ہے تو رکوع سے اٹھنے کے بعد ایک مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو فقہ کی اصطلاح میں قومہ کہا جاتا ہے. قومہ، یہ قورمہ ہوتا ہے نا، اس میں سے را نکال دو، قومہ. اس کو فقہ کی اصطلاح میں قومہ کہتے ہیں، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رکوع کے بعد کھڑا ہونا یہ واجب ہے، یہ لازم ہے. اگر کوئی کھڑا نہیں ہوا، اور کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس طریقے سے کھڑا ہو جائے کہ اس کے سارے اعضاء اپنی جگہ پر آ کر رک جائیں. یعنی وہ کھڑا ہوا تو اس کی گردن نے جہاں آنا تھا وہاں آ کر رک گئی، اس کی کمر نے جہاں آنا تھا وہاں آ کر رک گئی، بالکل رک گئی، اعتدال پیدا ہو گیا. اس کے بعد وہ سجدے میں جائے. اگر یہ اعتدال نہیں ملا، اسی طریقے سے سجدے میں چلا گیا، نماز نہیں ہوگی. یہ ہمارے ہاں بہت بڑی غلطی ہے، مردوں میں بھی پائی جاتی ہے اور عورتوں میں تو بہت زیادہ ہے. یہ تھوڑا سا سر رکوع میں اوپر کرتی ہیں اور فوراً سجدے میں چلی جاتی ہیں خواتین. یہ ہماری خواتین کا عمومی مسئلہ ہے، اور ہمارے مردوں میں بھی بہت بڑی تعداد، بہت کثیر تعداد. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز چھوڑتے نہیں ہیں کسی بھی حال میں، ریڑی پہ کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے، لیکن رکوع کے بعد کھڑے نہیں ہوتے. جیسے ہی رکوع سے سر اٹھایا فوراً سجدے میں چلے گئے، تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رکوع کے بعد جو کھڑا ہوتا ہے انسان، جو قومہ کرتا ہے، یہ واجب ہے. اگر کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور غلطی سے چھوڑا تب بھی نماز نہیں ہوگی. جان بوجھ کے چھوڑا، غلطی سے چھوڑا، دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوگی. اگر کسی نے قومے کو ترک کر دیا، قومے کو چھوڑ دیا ہے، تو بعض لوگوں کو اس چیز کا تو ہوتا ہے کہ میں 4 رکعتیں پڑھ لوں، میں 20 پڑھ لوں، میں 15 پڑھ لوں. یہ بہت کوانٹیٹی زیادہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو کوانٹیٹی آپ کم رکھیں لیکن کوالٹی اس کی صحیح رکھیں. آپ 8 رکعت نہ پڑھیں، آپ 4 پڑھ لیں، لیکن سکون سے پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں. اس لیے کہ اس چکر میں ہو سکتا ہے 8 پڑھنے کے چکر میں آپ کی ایک بھی نہیں ہوگی. تو یہ بہتر تھا کہ ایک بھی نہ ہو، یا یہ بہتر تھا کہ 4 ہو جائیں. تو اس لیے، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے، مردوں کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو بھی بتانا، اپنی خواتین کو بھی بتانا. پھر خواتین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی اس چیز پر تربیت کریں تاکہ ان کی نماز درست ہو. اور جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ پڑھتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. تو سمع اللہ لمن حمدہ یہ امام کہتا ہے اور مقتدی کہتا ہے ربنا لک الحمد. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے کھڑے ہونے کا دورانیہ اتنا ہوتا تھا تقریباً جتنا آپ کا رکوع ہوتا تھا. یعنی جتنی دیر آپ رکوع میں ہوتے تھے تقریباً اتنی دیر آپ قیام کی حالت میں قومہ کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ سجدے میں جایا کرتے تھے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجودہ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ، کہ آپ کا رکوع اور رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ یہ تقریباً ایک جتنا وقت اس میں ہوتا تھا. پھر سجدہ اور سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھنے کا دورانیہ سجدہ، اور یہ تقریباً برابر ہوا کرتا تھا. اسی لیے بعض روایات میں کچھ دعائیں آئی ہیں، وہ دعائیں میں نے اس میں لکھی ہیں، آپ کو جو پرنٹ ملے گا اس میں آپ کو مل جائے گا. ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اور ایک دعا آتی ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا.
ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا تو ایک صحابی نے یہ دعا پوری پڑھی. آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا یہ دعا کس نے پڑھی تھی؟ تو ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا کہ یہ میں نے پڑھی تھی. آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس دعا کی طرف لپک کر آ رہے تھے اور ہر ایک اس کوشش میں تھا کہ اس دعا کو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. اتنی عظمت ہے اس دعا کی اور اتنا اس کا ثواب ہے. یعنی عام چیزیں تو کرامن کاتبین لکھتے ہیں، عام اعمال کرامن کاتبین لکھتے ہیں، یہ وہ عمل تھا جس کے لیے الگ سے خصوصی فرشتے آئے اور ہر ایک اس کوشش میں تھا کہ میں اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. تو سنتوں میں اور نفل نمازوں میں تو ان دعاؤں کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. فرض نمازوں کے اندر اگرچہ فقہائے حنفیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ربنا لک الحمد بھی امام کہہ لے، سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہہ لے، ربنا لک الحمد بھی کہہ لے، لیکن آگے یہ مزید دعائیں نہ پڑھیں. حنفیہ نے، فقہائے حنفیہ نے یہ بات لکھی ہے. لیکن ہمارے استاذ محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ امام کو بھی پڑھنی چاہیے اور فرض نمازوں میں بھی پڑھنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا قومہ اتنا مختصر ہوتا جا رہا ہے کہ بس سر اٹھایا اور سر اٹھاتے ہی سجدے میں پہنچ گئے. بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں امام ابھی کھڑا ہوتا ہے وہ پہلے سے سجدے میں پہنچے ہوتے ہیں، فاسٹ جا رہے ہوتے ہیں امام سے بھی، حالانکہ اس فاسٹ جانے کا فائدہ کچھ نہیں ہے. سلام تو پھیر نہیں سکتے تو کیا فائدہ بھائی، امام کے ساتھ ہی چل لو، پھر امام کے ساتھ ہی سجدہ کر لینا. تو وہ امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اگر وہ امام کے سر اٹھانے سے پہلے اپنا سر اٹھا لے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟ اتنی سخت وعید ہے کہ امام رکوع میں ہے اور اس سے پہلے کسی نے سر اٹھا لیا تو آپ نے فرمایا اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے. اور یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ ایک محدث تھے بہت بڑے، انہوں نے اس چیز کا تجربہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے یہ فرمایا چلو اس چیز کا میں تجربہ کر لیتا ہوں کہ کیا ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں. حقیقت میں ان کا سر گدھے کا سر بن گیا. بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے بڑے علماء ان سے حدیث پڑھنے آتے تھے تو وہ آگے پردہ ڈال کر لوگوں کو درس حدیث دیتے تھے اور یہ درس دیا کرتے تھے کہ کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں پر تجربہ مت کرنا، اس لیے کہ ان کا اپنا سر گدھے کا سر بن گیا تھا. تو یہ اتنی خطرناک بات ہے، امام سے آگے جانا، امام سے پیچھے، امام کی متابعت یہ لازم ہے. تو اس لیے فرض نمازوں کے اندر بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. خواتین کو بھی جو منفرد اپنی نمازیں پڑھتی ہیں اور سنتوں اور نوافل میں تو ضروری کرنا چاہیے. اور یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے من ام قوما فلیخفف، کہ جو نماز پڑھائے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہلکی نماز کا مطلب یہ ہے کہ قرات بہت زیادہ لمبی نہ کرے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز ہی مختصر کر دے. اب ہلکا ہونے کا تو یہ بھی مطلب ہے کہ رکوع میں جائے ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ کر کھڑا ہو جائے، یہ بھی ہلکی نماز ہے. لیکن ظاہر ہے یہ تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ امام اتنی ہلکی نماز پڑھائے. تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ دعائیں اس کے اندر لکھی ہیں، اس کو یاد کریں اور اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں. اور یہ نماز میں خشوع خضوع حاصل کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے. انسان جب رکوع سے اٹھ کر تھوڑی دیر ٹھیک کھڑا ہو جاتا ہے نا، اور سجدے سے اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھیک بیٹھ جاتا ہے، اس کو خود بخود خشوع نصیب ہو جاتا ہے. ایسے شخص کی نماز میں جو تھوڑی دیر نہیں بیٹھا یا تھوڑی دیر کھڑا نہیں ہوا، اور ایسے شخص کی نماز میں جس نے یہ کام کیا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور یہ جب آپ کریں گے آپ کو خود محسوس ہوگا. تو رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد تھوڑی دیر تسلی سے کھڑے ہو جائیں، اس تصور کے ساتھ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. اور اس کے بعد سجدے میں جائیں، سجدے سے بیٹھیں تھوڑی دیر بعد، اور اس کے بعد ادب کے ساتھ سجدہ کریں. یہ ادب کا بھی تقاضا ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے
اسی لیے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھنا چاہیے. اور اگر کوئی نہیں پڑھتا فرض نمازوں میں، امام اگر نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، لیکن اتنی دیر کھڑے تو ضرور رہنا چاہیے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ دعا میں نہیں پڑھتا، نہ پڑھے، لیکن جتنی دیر میں یہ دعائیں پڑھی جاتی ہے اتنی دیر کھڑا ضرور رہے، تاکہ سنت پر عمل ہو. نماز جب سنت کے مطابق ہوگی تو اس میں اثر بھی پیدا ہوگا اور اس میں خشوع اور خضوع بھی پیدا ہوگا. تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. تو مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ امام کے پیچھے نہیں کہے گا، مقتدی صرف ربنا لک الحمد، اور آگے وقت ہو تو یہ باقی جو دعا میں نے بتائی ہے یہ دعا اس کے اندر پڑھی جا سکتی ہے. اور خواتین اس کو مستقل اپنے معمول میں شامل کریں. اور سمع اللہ لمن حمدہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی بات قبول کر لی جس نے اس کی تعریف کی. نماز شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی تعریف ہے. ہم شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، پھر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر رکوع میں جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. یہ ساری اللہ کی تعریف ہی ہے. پھر پڑھتے ہیں اللہ اکبر، یہ اللہ کی تعریف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ انسان یہ پڑھے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے، اور میں نے اللہ کی تعریف کی ہے اس لیے اللہ میری بات کو، میری نماز کو قبول کرے گا. اب یہ کتنا حسین، کتنا بہترین تصور ہے کہ انسان رکوع سے سر اٹھا کر یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے، اس کی بات کو قبول کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد فوراً کہتا ہے ربنا لک الحمد. پہلے اس نے یہ کہا کہ جو اللہ کی تعریف کرے گا اللہ قبول کرے گا، اور اس کے فوراً بعد کہتا ہے یا اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے. اب آیا اس شخص کی نماز اور دعا کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ باقی رہ جاتی ہے؟ کوئی رکاوٹ ایسے شخص کی دعا کی قبولیت میں اور نماز کی قبولیت میں نہیں رہتی. تو ہم جب یہ پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، تو سبحان ربی العظیم پڑھ کر اللہ کی عظمت کو بیان کیا. کھڑے ہونے کے بعد انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی تعریف کی ہے، اللہ کی عظمت بیان کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ضرور میری دعا کو، میری نماز کو قبول کرے گا. اب جب وہ 4 رکعت کی نماز میں 4 مرتبہ یہ جملہ پڑھتا ہے اور اس تصور کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ وہ در حقیقت وہ چیز ہے جس سے نماز کا اثر انسان کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا خشوع اور خضوع اور توجہ نصیب فرمائے، اور جو اس کے مسائل ہیں اس کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک وقت میں کتنی قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ ایک وقت میں جتنی بھی قضا نمازیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. 1 پڑھیں، 2 پڑھیں، 10 پڑھیں، 100 پڑھیں، جتنی قضا نمازیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں. عورتیں سجدہ کوہنیاں بچھا کر کریں گی یا اٹھا کر؟ یہ میں نے کل بتایا تھا کہ عورتیں اپنی کوہنیوں کو زمین پر بچھائیں گی اور اپنا پیٹ اور رانوں کو بالکل ملا کر رکھیں گی، اور جتنا سطر اس میں زیادہ ہوگا اتنا وہ افضل ہوگا. قضا نماز کی نیت کیسے کریں؟ دیکھیں قضا نمازیں اگر پتہ ہے کسی کو کہ اتنی نمازیں قضا ہیں تو پھر تو اسی کی نیت کرے کہ فلاں دن کی قضا کرتا ہوں. لیکن اگر کسی کی قضا نمازیں بہت زیادہ ہیں، اس کو یہ نہیں پتہ کہ کتنی قضا نمازیں، مثلا فجر کی قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ نیت کرے گا کہ میرے ذمے جتنی نمازیں ہیں، میرے ذمے جتنی قضا نمازیں ہیں ان میں سے پہلی نماز کی قضا کر رہا ہوں. پھر جب دوبارہ دوسری قضا کرے گا پھر بھی یہی نیت کرے گا کہ میرے ذمے جتنی قضا نمازیں ہیں ان میں سے پہلی نماز قضا کر رہا ہوں. پھر جب تیسری پڑھے گا پھر بھی یہ نیت کرے گا کہ میرے ذمے جتنی قضا نمازیں ہیں ان میں سے پہلی نماز قضا کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو اس نے پڑھ لی وہ تو ذمے میں نہیں رہی. اب اس طرح کر کے وہ نیت کر کے اپنی نماز پڑھ سکتا ہے. قومے میں کتنی دیر کھڑا ہونا چاہیے یہ تو میں نے تفصیل سے بتا دیا ہے. فرض نماز میں کسی نے چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت ملا لی تو سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نہیں؟ سجدہ سہو لازم نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی
آیت یا کوئی اور صورت ملا کر پڑھ لی بغیر سجدے سہو کے نماز ٹھیک ہو جائے گی. کیا وطر کی نماز کی بھی قضا ہوتی ہے؟ جی وطر کی نماز کی بھی قضا ہوتی ہے. جب انسان قضا نمازیں پڑھتا ہے تو جس طرح 5 نمازیں پڑھتا ہے اسی طرح عشاء کی وطر کی بھی قضا لازم ہوتی ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.